بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی طریقے سے یہ پیغام بھیجو کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ چنانچہ حضرت اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے پہنچا دیا۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے جو رسیاں اور بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں وہ ٹوٹ گئی اور وہ بیڑیاں کھلنا شروع ہو گئی، اور وہ لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نکلے اور وہاں ان کی ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو پکڑا اور لے کے چل پڑے۔ رستے کے اندر وہ جو قبیلہ جنہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا ان کے اونٹ چر رہے تھے، ریوڑ تھا وہاں پہ۔ تو انہوں نے جب اونٹنی دیکھی تو وہ بھی اونٹوں کا پورا ریوڑ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ چلتے 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 حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے۔ جب ان کے والد صاحب تشریف لائے تو دیکھا بیٹا گھر میں موجود ہے اور ساتھ اس کے پورے اونٹوں کا ریوڑ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ مجھے ان کا مال جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان کا اونٹ تھے، وہ میرے ساتھ آ گئے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب تمہارا مال ہے، جو چاہو اس کو کرو۔ چنانچہ یہ جو عبارت ہے، مختصر سا یہ جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بہت سے فوائد اور فضائل حدیث کی کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے اور منافع اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت بہت مجرب عمل ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کا کوئی مقصد ہو، کوئی ضروری کام ہو، کوئی پریشانی ہو، تو روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول اور آخر میں پڑھے۔ جو بھی مقصد ہوگا اس کے لیے جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے، اس کی دعا کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔